اوتھ تو بالآخر ہو گیا مخصوص نشستوں پر آنے والوں کا، لیکن شیر افضل خان مروت سمجھتے ہیں کہ یہ سب غیر آئینی ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ شوکت پراچا صاحب۔ سمجھ نہیں آتی ہے کہاں سے شروع کریں، عجیب قسم کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑا ہے۔ شیر افضل تو خیر ہمارا بھائی ہے، لیکن میں مطلب ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اگر گورنر کے پی کو کہتا ہے کہ آپ حلف لے لیں، یہ غیر آئینی ہے، یہ غیر قانونی ہے۔ میری یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ دس از واٹ شیخ وقاص نے بھی یہ بات کی، ان کے پارٹی کے وہ کوئی ترجمان ہیں یا کیا ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے۔ لیکن یہ کیا مطلب غیر آئینی اور غیر قانونی ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ میرے خیال میں اگر ہم نے اس کو بھی تسلیم کیا تھا، یہ تو وہی پشاور ہائی کورٹ ہے جس نے حماد اظہر کو بھی کور کیا تھا، جس نے زرتاج گل کو کور کیا، جس نے عمر ایوب کو کور کیا، جس نے پی ٹی آئی کے تمام مفروروں کو کارپٹ کور دے دیا تھا کہ ان کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کریں۔ تو کیا اس وقت یہ عدالت ٹھیک تھی؟ اور آج اس کے فیصلے جو ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ یہ میرے خیال شیر میں افضل خان مروت صاحب، ان کا کنٹینشن ہے، ان کا موقف ہے کہ حلف لینا تو اسپیکر کا پریروگیٹو ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی عدالت ہو وہ ہاں، پارلیمنٹ کے اندر کے معاملات میں مداخلت کر ہی نہیں سکتی۔ یہ بات نہیں، عدالت مداخلت تب کرتی ہے، اب پروگیٹو یہ اسپیکر کا تھا، لیکن اسپیکر نے کیا کیا؟ اس نے تو وہ والی گیم کھیلی ہے نا، وہ ہم بچپن میں نہیں کھیلتے کہ ٹوپی جو ماراتی کس کی شامت آئی ہے اور آئی ہے۔ یہ تو اسپیکر صاحب نے تو وہی کام کیا ہے۔ اسپیکر ایسے ہوتا ہے، اسپیکر نے میں آپ کو شوکت پراچا صاحب ایک بڑی ہی کھلے الفاظ میں ایک بات بتاتا ہوں، میں ان کے ساتھ اتحاد کرنے کا بالکل قائل ہی نہیں تھا۔ اچھا، وجہ میں نے وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ مطلب یہ ہمارے اتحاد کی وجہ سے یہ لوگ سیف ہو گئے، اور یہ لوگ سیف ہو رہے تھے اور ہو گئے۔ پی ٹی آئی کے 93 ممبران میں سے 65 ممبران بکنے کے لیے تیار تھے، 65 نہیں تو 60 تو بکی جانے تھے۔ یہ آزاد ممبرز جت رہے ہیں۔ یہ آپ میں بتا رہا ہوں آپ کو، کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ بہت میں بڑی بتا رہا بات ہوں کر رہے میں ہیں۔ بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں علی امین گنڈا پور صاحب، بیرسٹر سیف نے جو ملاقات کی تھی عمران خان سے، اور اس کو کہہ دیا تھا کہ اگر ہم اے ٹی ایم مشینوں کو نہیں لائیں گے وہ اور ہم ان کو انٹیکٹ نہیں کریں گے تو یہ ہمارے جو بندے ہیں یہ ہم سے کھسک جائیں گے، اور اگر ہم ان اے ٹی ایمز کو ٹکٹ نہیں دیں گے تو یہ آزاد انڈیپینڈنٹ کھڑے ہو کر ہمارے ہی بندوں کے ووٹ لے کر انڈیپینڈنٹ ہوں گے، اور یہ کل کو پھر آپ کی اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ دس از واٹ دا آئیڈیا دے تھرو ٹو عمران خان۔ ہمارے ذریعے انہوں نے اپنی سکن اور اپنی فیس سیونگ کی ہے، ورنہ علی امین کی چیف منسٹری پر بھی سوال اٹھتے، اس کی رہبری پر بھی سوال اٹھتے، اس کی حکومت پہ بھی سوال تو اٹھتے اگر کہ تم اختیار ولی خان صاحب، اگر یہ صورتحال تھی جو کہ آپ کے ایڈوانٹیج میں جاتی، جس کی وجہ سے علی امین خان بھی خطرے میں ہوتے، تو پھر آپ نے کیوں قبول کیا؟ آپ نے کیوں سیف کیا ان کو؟ آپ تو مخالفین ہیں سیاسی ان کے سیاسی مخالف ہیں، لیکن پاکستان کی جمہوریت کے تو مخالف نہیں ہیں۔ ہم نے ہارس ٹریڈنگ کا راستہ بھی کہیں روکنا ہے، ہم نے استبل بازی کو بھی کہیں روکنا ہے، یہ جن کو ایم پی ایس کو لوگ گھوڑے بنا کے اور کھچر بنا کے خریدتے ہیں، ہم نے اس چیز کو بھی تو کہیں روکنا تھا۔ تو میں حالانکہ آپ کو پرسنلی، میں ذاتی طور پر اختیار ولی اس فارمولے کا اور اس اتحاد کا قائل نہیں اب تھا۔ ایک اور بات بھی شیر افضل مروت صاحب نے کی، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ چونکہ اسپیکر نے یہ اوتھ نہیں لیا، گورنر کے ذریعے ان کا اوتھ لیا گیا، جب بھی سیشن ہوگا صوبائی اسمبلی کا، شیر افضل مروت خان صاحب نے ایک سوال اٹھایا کہ اگر اسپیکر ان کو بیٹھنے کی اجازت نہ دے صوبائی اسمبلی کے ایوان میں، جس کو کہتے ہیں نا اسٹرینجر ان دا ہاؤس قرار دے، تو پھر یہ کیا کریں گے؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ کا سوال ابھی آپ مجھے کہہ رہے ہیں، یہ بات میں بہت پہلے کر چکا ہوں، اچھا، اپنی جماعت کو میں یہ بتا چکا ہوں کہ آج کہ انہوں نے 20 تاریخ
جو رکھی ہے وہ جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی اس لیے رکھی گئی تھی کہ اس اوتھ کو کسی طریقے سے ڈیلے کیا جائے، آگے پیچھے کر دیا جائے، اور ممبران سارے کاغذات جو جمع ہیں وہ ان کے جمع ہیں، اور چلو جی اپوزیشن جماعتوں کو جو ہے تو بیوقوف بنا لیں گے، تو ہم اپنا کام اور اپنا الو جو ہے وہ سیدھا کر لیں گے۔ لیکن اگر آپ دھوکہ کریں گے تو یاد رکھیں، سب سے پہلے میں جب اسمبلی کا ممبر بنا تھا فیبرری 2021 میں، بڑی 3 دھوم مارچ ہوئی کو تھی، سینٹ، بڑی دھوم دھام ہوئی ہاں تھی جی، جب آپ نے پرویز خٹک صاحب کو ہرایا تھا، ان کے بندوں کو ہرایا تھا۔ الحمدللہ، جی، صرف پرویز خٹک کو نہیں، اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھا، اور چیف منسٹر جو تھا تو وہ محمود خان تھا۔ جی میں جی، نے اور پورے سسٹم کو میں نے بریک کر کے میں نے انٹری ماری تھی، اور یہ یہ تنگ دل اور تنگ نظر لوگ ہیں کہ میرے ایک ووٹ سے کیا جاتا۔ ان لوگوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا کہ سینٹ کا الیکشن جو 3 تاریخ کو ہونے لگا ہے میں اس میں ووٹ نہ ڈالوں۔ مجھے اپنا یہ رائٹ ایکسرسائز کرنے کے لیے کتنے دروازے، کتنے کورٹ آف لا کو جو ہے نا مجھے ناک کرنا پڑا، پھر جا کے میں نے یہ اپنا یہ رائٹ لیا۔ اچھا، اور ابھی 3 ابھی تاریخ بھی کو کوئی الیکشن تھا۔ چانس ہے، کوئی ابھی بھی چانس ہے کہ یہ جو ناراض گروپ ہے پی ٹی آئی کا، جن کو یہ بھی بتایا گیا بار بار پارٹی قیادت کی طرف سے کہ یہ خان صاحب کی لسٹ ہے، خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے، لیکن وہ پھر بھی نہیں مان رہے، کوئی چانس ہے کہ آج رات مان جائیں؟ اگر نہیں مان رہے تو پھر ان کے پیچھے ہے کون جو خان صاحب کا حکم نہیں مان رہے؟ یار دیکھو شوکت بھائی، میں آپ کو بات بتاتا ہوں، خیبر پختونخوا میں انہوں نے سیاست کو اتنا آلودہ کر دیا ہے، اتنا پولوٹ کر دیا ہے، اتنا کرپٹ کر دیا ہے، یہاں پر بغیر پیسے کے کوئی کسی کا سلام بھی نہیں لیتا۔ یہ جو گیم چل رہی ہے نا، یہ کارکن وارکن نہیں ہے، کوئی نظریات وظریات نہیں ہے، ساری پیسوں کی گیم ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ بکنے والے ایم پی ایس جو تھے وہ بھی پی ٹی آئی میں موجود ہیں، اور جو خریدار ہیں، بیوپاری ہیں، 3-4 ارب پتی ہیں، وہ بھی پی ٹی آئی میں موجود ہیں۔ مطلب بکنے والے لینے والے ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہیں، ہم تو بیچ میں وہ ہے نہیں۔ جہاں تک یہ نظریاتی کارکن لوگ ہیں تو میری اطلاع کے مطابق آج رات کو ان کا بھی کوئی حصہ دے دلا کے ان کو بھی سائٹ پہ کر دیا جا سکتا ہے۔